بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادریہ عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ مبارک محرم الحرام شریف کا رواں دواں ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کا چاند آسمان پہ نمودار ہوتے ہی ہمارے اور آپ کے دلوں میں یاد امام علی مقام و اہل بیت اطہار تازہ ہو جایا کرتی ہے، اور کربلا کے میدان میں جو امام علی مقام نے اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ قربانی پیش کی ہے، وہ تمام مناظر ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ امام علی مقام کی قربانی ایسی قربانی ہے جو رہتی دنیا تک یاد کی جائے گی، اور یہ وہ قربانی ہے جو قربانی پیش کرنے سے قبل بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے تھے کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نواسے حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو امام علی مقام کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ شہادت سے قبل بھی آپ کی شہادت کا شہرہ ہو رہا ہے، اور شہادت کے بعد بھی رہتی دنیا تک آپ کی شہادت کو یاد کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام کی شہادت و قربانی جو ہے وہ کسی جاہ و منصب کے لیے نہیں تھی۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو یزید کے پیروکار ہیں، یزید کی وکالت کرتے ہیں، یزید کی حمایت کرتے ہیں، اور یہ بولتے ہیں کہ یہ تو دو شہزادوں کی لڑائی تھی۔ دوستان محترم، یہ دو شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ شخصی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی، یہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی تھی، یہ صحیح اور غلط کی لڑائی تھی، جس میں امام علی مقام نے محض 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ لڑائی کر کے یہ دکھا دیا کہ وقل جاء الحق وزهق الباطل، بے شک حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام حق کی جانب تھے، یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ کا چرچا ہو رہا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر نوجوانوں سے لے کر بوڑھے تک سبھی کے زبان پہ یا حسین کا نعرہ ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے اور آپ کے دلوں میں یہ خواہشیں تڑپتی اور مچلتی رہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی میں ایک بار کم از کم یہ موقع عنایت فرما دے کہ ہم امام علی مقام کے روضہ اقدس پر حاضری کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ لیکن بدبخت یزید کے متعلق کبھی کسی کے دلوں میں یہ خیال نہیں آیا، حتیٰ کہ اس کا مزار کہاں ہے یہ بھی نہیں پتا ہے۔ لیکن جب تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے تو پتا چلے گا کہ دمشق میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پورے دمشق کا کوڑا پھینکا جاتا ہے، وہیں پر اس بدبخت کا مزار ہے۔ اس مزار کے کوئی نام و نشان نہیں ہے، بس تاریخ کے اوراق سے پتا چلتا ہے۔ لیکن آپ کربلا چلے جائیں، جہاں امام علی مقام نے حق و صداقت پہ رہ کر اپنی جان کا نذرانہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش فرمایا ہے، آج بھی آپ کا روزہ چمکتا اور دمکتا نظر آ رہا ہے۔ آج بھی لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہماری حاضری وہاں ہو جائے، ہمیں حاضری کی سعادتیں حاصل ہو جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام کی ذات وہ ذات ہے جس سے صرف انسان ہی محبت نہیں کرتے ہیں، جنات ہی محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ جانور بھی محبت
کیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے کربلا کا خونی منظر علماء کرام کی زبان سے بارہا سنا ہوگا۔ خونی واقعات جو کربلا کے گزرے ہیں وہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور دل سوز و دل خراش واقعات کہ ایسے واقعات جسے علماء بیان کرنے سے زبان قاصر ہے، جسے ہم اور آپ سن لینے کے بعد ہمارا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ ایسی درد انگیز کہانی، ایسے درد انگیز واقعات، ایسے دل کو جلا دینے والے واقعات کہ جو اگر دل کی گہرائیوں میں ڈوب کر امام علی مقام کی محبت کو دلوں میں بسا کر اگر سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتے ہیں، زبانیں تھرانے لگتی ہیں، اور ہم ان واقعات کو مکمل طور پہ بیان نہیں کر پاتے ہیں۔ دوستان محترم، ہمارا اور آپ کا بھی دل آج یہ مچلتا ہے کہ کاش امام علی مقام کے ساتھ ہمیں بھی ان کے ساتھ جنگ میں لڑنے کا موقع مل جاتا۔ اسی لیے ہمارے دل نے روتے ہوئے یہ کہا تھا، ہم نہ تھے تمہارے زمانے میں اے حسین، ہم نہ تھے تمہارے زمانے میں اے حسین، غم تیرا ہر لمحہ ہے میرے ساتھ ہے حسین۔ ہماری یہ بارہا کی آرزو و تمنا ہوا کرتی ہے کہ کاش کہ امام علی مقام کے قدموں میں ان کے ساتھ قربان ہونے کا موقع مل جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قربانی کا جذبہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں نہیں ہے، بلکہ آئیے تاریخ کے اوراق کو جب ہم اور آپ پلٹیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ امام علی مقام جس گھوڑے پہ سواری فرمایا کرتے تھے، جس گھوڑے پر سوار ہو کر آپ میدان رن میں آئے تھے اور دشمنان دین کے سامنے آئے تھے، اس گھوڑے نے کیا کیا تھا آپ کی شہادت کے بعد؟ آپ کی شہادت کے بعد آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ آپ کے جسم نازنین سے آپ کے سر مبارک کو جدا کر دیا گیا تھا، آپ کا جسم الگ ہو گیا تھا، آپ کا سر مبارک الگ تھا، اور ظالموں نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ آپ کے جسم نازنین پہ گھوڑوں کو دوڑانا شروع کر دیا، گھوڑے سے آپ کے جسم نازنین کو روند دیا، ہڈیاں چور ہو گئی، جسم لہو لہان ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جو وہاں پر کئی لاشیں پڑی تھی اس میں لاش پہچاننا مشکل تھا۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب جسم سے سر لگا ہوا ہوتا ہے تو ہم چہرے سے لاش کی شناخت کرتے ہیں، چہرے سے مرنے والے کی پہچان کرتے ہیں، چہرے سے شہید ہونے والے کی پہچان کرتے ہیں، لیکن یہاں تو سر اقدس جسم نازنین سے جدا کر دیا گیا ہے۔ قربان جائیے، ہم اور آپ نے محبت کیا تو کیا کیا؟ امام علی مقام کا وہ گھوڑا، وہ جسم نازنین جو خون سے تر بتر پڑے ہوئے ہیں زمین میں، جن کا پہچاننا مشکل ہے، جن کو ہم اور آپ پہچاننے سے قاصر ہیں، وہ گھوڑا آپ کی خوشبو کو سونگھتا ہے، وہ کئی لاشوں کے قریب جاتا ہے، جس لاش مبارکہ سے، جس جسم نازنین سے اسے امام علی مقام کے خون مبارک کی خوشبو محسوس ہوئی، اس نے اس جسم نازنین پہ اپنے چہرے کو ملنا شروع کر دیا، اتنا ملا تاریخ کے اوراق کو جب آپ پلٹیں گے تو پتا چلے گا کہ اس کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا، اور اس جسم نازنین کو اس نے بوسہ دینا شروع کر دیا۔ جب اس کی اس حرکت کو یزیدی فوج کے لوگوں نے دیکھا ہے، عمر بن سعد نے دیکھا ہے، شمر ذل جوشن نے دیکھا ہے، تو انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ انسان جانور بھی حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنی جبین بے نیاز کو جھکا رہے ہیں، اپنی عقیدت کے ساتھ حضرت امام علی مقام کے جسم نازنین کو بوسہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً فوج کے چند سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کے لاؤ۔ گھوڑے کے اوپر یہ کیفیت تھی کہ اس نے اس کیفیت کے عالم میں، اس جلال اور اس غصے کے عالم میں یزیدی فوج کے 26 لعینوں کو اس نے زندہ جو ہے کہ ان کی جان بحق ہو گئی، وہ سب کے سب جو ہے وہ سب کے سب کو مار دیا۔ 26 فوج کے جو سپاہی تھے 26 لوگوں کو اس نے مار دیا۔ اس کے بعد یزیدی فوج کے لوگوں نے گھوڑوں کو بھیجا ہے، تو اس گھوڑے نے، امام پاک کے گھوڑے نے 9 گھوڑوں کو مار دیا ہے۔ پھر عمر بن سعد حکم دیتا ہے کہ رک جاؤ، دیکھو کہ یہ امام حسین کا گھوڑا آخرکار کرتا کیا ہے۔ تو جب انہوں نے اس کو آزاد چھوڑا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خیمے کی جانب جاتا ہے، چونکہ
کہ اتنی دوری پر جنگ ہو رہی تھی کہ خیمے میں موجود بیویوں کو جنگ کا خونی منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا، لہذا جب وہ گھوڑا خیمے کی جانب جاتا ہے، خیمے کے قریب پہنچتا ہے تو بی بی زینب نے دیکھا کہ گھوڑا خالی چلا آیا ہے، پوچھا میرے بھائی جان کہاں ہے؟ بی بی شہربانو نے پوچھا میرے شوہر نامدار کہاں ہے؟ اور بی بی سکینہ نے پوچھا میرے بابا جان کہاں ہے؟ لیکن جو ہی آپ کے چہرے مبارکہ، جو گھوڑے کے چہرے مبارکہ کو دیکھا ہے کہ یہ لہو لہان ہو گیا ہے، گھوڑے نے اس قدر ہنہنانا شروع کیا کہ اس کی ہنہناہٹ میں ایسا درد تھا، ایسا کرب تھا کہ پورے کربلا میں ایک درد انگیز ماحول پیدا ہو گیا۔ بیویاں سمجھ گئی کہ اب ہمارے سردار، ہمارے آقا اس دار فانی میں نہیں رہے، آپ شہید ہو گئے، لائنوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اور چند ہی لمحے میں آنے واحد میں یہ دیکھا ہے، بیویوں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ گھوڑا اس تیز برق رفتار کے ساتھ دریائے فرات کی جانب بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اس تیزی کے ساتھ جاتا ہے اور اس دریائے فرات میں چھلانگ لگا کر خود کی جان کو امام علی مقام کے نام پہ قربان کر دیتا ہے۔ دوستان محترم، امام علی مقام کی شان وہ شان ہے کہ جن کی راہ میں اجنہ حضرات بھی حاضر ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں، اور ان کی راہ میں قربان ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زندگی نے ساتھ دیا اور حالات نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعے اسی موضوع پر گفتگو ہوگی اور اس آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اور تفصیل بیان کی جائے گی، تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے مشن اور ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔